کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ ایک روز دوپہر سے کچھ پہلے عاصم اور عباد یروشلم سے کوئی 5 کوس دور پھر اس سرائے کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں انہوں نے چند ہفتے قبل دمشق جاتے ہوئے ایک رات قیام کیا تھا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے عاصم ان تندرست اور توانا لوگوں میں سے تھا جو بچوں میں جوان اور جوانوں میں کم سن دکھائی دیتے ہیں، تاہم اس کا خوبصورت چہرہ ان طوفانوں سے آشنا معلوم ہوتا تھا جو ایک نوجوان کو قبل از وقت سنجیدہ بنا دیتے ہیں۔ اپنے لباس سے وہ ایک عالی نسب عرب معلوم ہوتا تھا اور اس کی سیاہ اور چمکیلی آنکھیں شوخی، ذہانت اور غرور کے علاوہ اس حوصلے اور خود اعتمادی کی آئینہ دار تھیں جو عمر کا ایک حصہ ناہموار اور پرخطر راستوں پر گزارنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ وہ ترکش کمان اور تلوار سے سجا ایک خوبصورت گھوڑے پر کچھ اس انداز سے بیٹھا تھا کہ اگر اس کے دائیں بائیں مسلح دشمن کی صفیں ہوتیں تو بھی اس کی خود اعتمادی میں فرق نہ آتا، یا اگر وہ ایک عرب کی بجائے کسی رومی سپاہی کے لباس میں ہوتا اور اس کے پیچھے ایک غلام کی بجائے سواروں کی فوج ہوتی تو اس کی بے باک نگاہیں اس فوج کی فتح کی ضمانت سمجھی جاتی۔ تاہم اگر یہ نوجوان کسی گزرگاہ پر چند اچھلتے کودتے اور ہنستے کلکلاتے بے فکر لڑکوں کے ساتھ نمودار ہوتا تو تماشائی اس کے سپاہیانہ انداز کی بجائے اس کی مسکراہٹیں دیکھنا اور اس کے کہہ کے سننا زیادہ پسند کرتے۔ عباد، اس کا دراز قامت اور بھاری بھرکم غلام جو عمر میں اس سے 10-12 سال بڑا معلوم ہوتا تھا، ایک اونٹ پر سوار تھا اور دوسرے اونٹ پر، جس کی نکیل عباد کے اونٹ کی دم سے بندھی تھی، سامان لدا ہوا تھا۔ سرائے کی 4 دیواری باہر سے ایک قلعے کی فصیل معلوم ہوتی تھی۔ عباد اور عاصم دروازے کے سامنے اتر پڑے اور اپنے گھوڑے اور اونٹوں سمیت اندر داخل ہوئے۔ سرائے کی 2 منزلہ عمارت زیادہ بڑی نہ تھی لیکن صحن خاصا کشادہ تھا۔ برآمدے کے آگے لکڑی کے ستونوں پر کھجور کے تنوں اور پتوں کی چھت کے نیچے عام مسافروں کے لیے ایک طرف چٹائیاں بچھی تھیں اور دوسری طرف چند بوسیدہ میزیں اور تخت پڑے تھے۔ باقی صحن میں جگہ جگہ انجیر اور زیتون کے درخت تھے۔ بائیں ہاتھ کی دیوار کے ساتھ ایک طویل چھپرا استبل کا کام دیتا تھا جس کے اندر چند گھوڑے اور باہر چند اونٹ بندھے ہوئے تھے اور قریب ہی چند مسافر درخت کی چھاؤں میں سستا رہے تھے۔ 4 یہودی ایک میز کے گرد بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ ان سے تھوڑی دور ایک قوی ہیکل شامی جو اپنی قیمتی قبا اور عمامے سے کسی قبیلے کا رئیس معلوم ہوتا تھا، شراب پی رہا تھا اور ایک حبشی غلام ادب سے سر جھکائے اس کے قریب کھڑا تھا۔ شامی تلوار اور خنجر سے مسلح تھا اور شراب کے اثر سے اس کے چہرے کی خشونت درندگی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ تیسری میز پر قبرص کے 2 عیسائی جو یروشلم کی زیارت کے لیے آئے تھے کھانا کھا رہے تھے اور سرائے کا مالک ایک شگفتہ مزاج مصری جس کا نام فرمس تھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب عاصم اور عباد اپنے گھوڑے اور اونٹوں کو درختوں سے باندھ رہے تھے، فرمس اچانک ان کی طرف متوجہ ہوا اور جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، اگر آپ یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ان اونٹوں کو یہاں باندھنے کی بجائے چرنے کے لیے باہر چھوڑ دیں، میں ان کی حفاظت کے لیے ایک نوکر بھیج سکتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، ان پر سامان لدا ہے اور ہم یہاں سے ابھی روانہ ہو جائیں گے۔ میں عرب تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ غطفان اور کلب قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کئی منزلوں تک میرا اور ان کا راستہ ایک ہوگا۔ وہ مجھ سے 4 دن پہلے روانہ ہو گئے تھے، شاید آپ کو ان کے متعلق کچھ معلوم ہو۔ فرمس نے جواب دیا، وہ کل ہی یہاں سے گزرے ہیں اور یروشلم میں 1-2 ہفتے ضرور قیام کریں گے۔ عاصم نے کہا، نہیں، وہ 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ عرب میں امن کے ایام ختم ہونے کو ہیں اور میری طرح ان کے لیے بھی کسی تاخیر کے بغیر گھر پہنچنا ضروری ہے۔ میں آج شام تک یروشلم پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیجئے اور اگر آپ کا نوکر جس نے پچھلی مرتبہ میرے گھوڑے کی نال بندی کی تھی فارغ ہے تو اسے بلا دیجیے۔ میں نئے نال لگوانا چاہتا ہوں اور ایسا کاریگر مجھے راستے میں کہیں اور نہیں مل سکے گا۔ یہ کام ابھی ہو جائے گا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ عاصم نے جواب دیا، دمشق میں میرے گھوڑے بہت اچھی قیمت پر فروخت ہوئے تھے لیکن جنگ کے باعث وہاں تلواروں کی قیمت بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے صرف چند تلواریں خریدنے پر اکتفا کیا ہے اور باقی سرمایے سے ریشمی کپڑا خرید لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کپڑے کی تجارت سے مجھے اچھا خاصا نفع ہوگا اور پھر اگر مزید تلواروں کی ضرورت پیش آئی تو ہم موتا سے سستی قیمت پر منگوا سکیں گے۔ فرمس نے سنجیدہ ہو کر کہا، میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے وطن پہنچ کر تم یہ سنو کہ تمہاری جنگ ختم ہو چکی ہے اور تمہیں مزید تلواریں خریدنے کی ضرورت نہیں۔ عاصم نے جواب دیا، ہم واقعی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور دونوں قبائل کے بیشتر خاندان امن کے خواہش مند ہیں لیکن میرا خاندان ان میں سے نہیں۔
میرے لیے اس سے بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اوس اور خزرج کی جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے اور میں اپنے باپ اور بھائیوں کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ میرے چچا نے مجھے صرف اس لیے تلواریں خریدنے بھیجا تھا کہ ہمارے قبیلے کے دولت مند لوگ جن کے پاس تلواریں ہیں لڑائی سے منہ پھیر چکے ہیں، اور غریب جن کی حمیت ابھی تک زندہ ہے یہودی تاجروں کو تلواروں کی منہ مانگی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے یقین ہے جب چند آدمی میدان میں نکل آئیں گے تو قبیلے کا کوئی آدمی گھر میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ فرمس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، تم اپنا بہترین گھوڑا واپس لے آئے ہو، اگر اب بھی اپنا ارادہ بدل سکو تو میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، اگر اسے فروخت کرنے کی نیت ہوتی تو میں پہلے ہی انکار نہ کرتا۔ آپ کی طرح دمشق میں بھی کئی خریدار اس کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے، لیکن یہ میرا بہترین دوست ہے۔ فرمس نے کہا، بہت اچھا، اگر یہ گھوڑا تمہیں اتنا ہی عزیز ہے تو میں اصرار نہیں کرتا، آؤ میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ عاصم فرمس کے ساتھ چل دیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس نے مڑ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عباد اپنے نوجوان آقا کے ساتھ خاصا بے تکلف تھا، لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے ایک غلام کی حدود سے تجاوز کرنا پسند نہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں جناب، آپ میرا کھانا یہیں بھجوا دیجئے۔ فرمس نے پوچھا، آپ نے یہ غلام کہاں سے حاصل کیا؟ عاصم نے جواب دیا، جب یہ 7-8 سال کا تھا تو اسے میرے والد نے یمن کے ایک یہودی تاجر سے خریدا تھا، اس وقت تک میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ فرمس اپنے ایک نوکر کو گھوڑے کی نال بندی کرانے اور دوسرے کو کھانا لانے کا حکم دے کر عاصم کے ساتھ چھپر کے نیچے بیٹھ گیا۔ عاصم نے کہا، آپ کو یاد ہے میں ایک مرتبہ پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ کب؟ کوئی 4 سال قبل میں نے اپنے والد کے ساتھ یہاں 3 دن قیام کیا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک قافلے کے ہمراہ دمشق چلے گئے تھے، تقریباً 6 مہینے وہاں گزارنے کے بعد ہم واپسی پر بھی ایک دن یہاں ٹھہرے تھے۔ فرمس نے کہا، مجھے یاد نہیں، لیکن پچھلی مرتبہ سریانی میں تمہاری گفتگو سننے کے بعد میرا اندازہ تھا کہ تم پہلے بھی ان علاقوں کی سیاحت کر چکے ہو۔ عاصم نے کہا، میں غیر زبانیں سمجھنے کے معاملہ میں خاصا تیز ہوں، چنانچہ دمشق میں چند مہینے بعد رومیوں سے میل جول کے بعد میں نے ان کی زبان میں بھی شد ود پیدا کر لی تھی۔ دوسری میز پر جوا کھیلنے والے یہودیوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر عاصم سے کہا، نوجوان، ہمارے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کرو گے؟ نہیں، میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت قسم کھائی تھی کہ اپنا عہد پورا کرنے سے پہلے میں جوا نہیں کھیلوں گا اور نہ ہی شراب کو ہاتھ لگاؤں گا۔ تو پھر تم عرب نہیں ہو سکتے۔ عاصم نے کہا، اگر تمہیں اصرار ہے تو میں تمہارے ساتھ جوا کھیلے بغیر بھی اپنے عرب ہونے کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ یہودی نے عاصم سے الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور کچھ کہے بغیر اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اچانک شامی رئیس جو شراب کی سراہی خالی کر چکا تھا اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودیوں کے قریب جا کے بولا، میں تمہارے ساتھ قسمت آزمائی کو تیار ہوں۔ یہودی پریشان ہو کر اس دیو قامت انسان کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ہم غریب یہودی ایک معزز شامی کے ساتھ بازی لگانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ شامی نے اس کی گردن دبوچ کر کرسی سے نیچے پھینک دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم یہودی ہو تو تمہیں ہمارے برابر بیٹھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ دوسرے یہودی نے کہا، جناب، یہ ایک سرائے ہے اور آپ کو یہاں ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ شامی نے یہ کہہ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور وہ بھی اپنے ساتھی کی طرح کرسی سے گر پڑا۔ باقی 2 بھاگ کر چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے اور شرابی نے نشے کی حالت میں فحش گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ یہ کون ہے؟ عاصم نے دبی زبان میں فرمس سے سوال کیا۔ یہ ایک شامی قبیلے کا رئیس ہے، یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے اسے اپنے سرائے میں ٹھہرا لیا ہے۔ یہ صبح سے شراب کی 2 سرائیاں خالی کر چکا ہے اور وہ مسافر جو سائبان سے دور بیٹھے ہیں کئی بار اس کی گالیاں سن چکے ہیں۔ اگر یہ پڑوس کے ایک خونخوار قبیلے کا رئیس نہ ہوتا تو یہ مسافر اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ میں نے اپنا ایک آدمی یروشلم بھیج دیا ہے، وہاں ایک رومی افسر میرا دوست ہے، اگر اس نے کسی سپاہی کو روانہ کر دیا تو اس کا سارا نشہ حرن ہو جائے گا۔ شامی رئیس نے گرے ہوئے یہودی کو چند لاتیں رسید کرنے کے بعد واپس آ کر خالی سراہی اٹھائی، اسے پیالے میں الٹ کر دیکھا اور پھر فرمس کی طرف متوجہ ہو کر چلایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سراہی خالی ہو چکی ہے۔ فرمس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، جناب، آپ بہت پی چکے ہیں۔ شامی نے گرج کر کہا، کیا بکتے ہو؟ جناب، میں نے یہ کہا ہے کہ شراب ختم ہو چکی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں تمہارے سرائے اور تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ شامی برآمدے کی طرف بڑھا۔ فرمس کے 4 نوکروں نے بھاگ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک تلوار نکال لی اور وہ بدحواس ہو کر ایک طرف ہٹ گئے۔ فرمس نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، دیکھیے جناب، آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں،
میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ شامی نے اچانک اپنی تلوار سیدھی کر لی اور فرمس پریشانی کی حالت میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا برآمدے کے ستون سے جا لگا۔ شامی جس کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی کہہ کے لگا رہا تھا۔ فرمس کے نوکر بے بسی کی حالت میں چیخیں مار رہے تھے۔ شامی اور اس کا حبشی غلام جو تلوار نکال کر اپنے آقا کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا انہیں ڈرا دھمکا کر چند قدم دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرمس چلایا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں ایک غریب الوطن مصری ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ زیادہ نشے کی حالت میں آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں شراب کا پورا مٹکا پیش کرنے کو تیار ہوں۔ شامی نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، ذلیل آدمی، اپنی زبان بند کرو ورنہ۔ فرمس شامی کے الفاظ سے زیادہ اپنی شاہ رگ پر اس کی تلوار کا دباؤ محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ اب شامی کبھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا اور کبھی اپنی تلوار کی نوک اس کے پیٹ، سینے، گردن یا چہرے کے قریب لے جاتا۔ تماشائی جو پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ فرمس کا آخری وقت آ چکا ہے، اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ محیب صورت انسان صرف اپنی زندہ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اچانک برآمدے سے ایک نوعمر لڑکی نمودار ہوئی اور اس نے چیخیں مارتے ہوئے آگے بڑھ کر شامی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس دیو کامت آدمی نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ ایک طرف گر پڑی۔ فرمس چلایا، انتونیا، انتونیا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لڑکی نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شامی نے اچانک بائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے۔ ایک عورت جو صورت سے اس لڑکی کی ماں معلوم ہوتی تھی چیخیں مارتی آگے بڑھی اور آس پاس جمع ہونے والے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ شامی دوبارہ اپنی تلوار فرمس کی گردن پر رکھتے ہوئے چلایا، اگر اس عورت نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ عورت خاموش ہو گئی۔ اچانک عاصم، جس کے لیے یہ کھیل ناقابل برداشت ہو چکا تھا، تلوار سونت کر شامی کے قریب پہنچا اور بولا، میں نے آج تک اتنا بزدل آدمی نہیں دیکھا۔ شامی نے مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ بزدل نہ ہوتا تو میں پہلے ہی وار میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ عاصم نے کہا، بزدل یہ نہیں تم ہو۔ شامی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ اس نے کہا، تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو؟ یہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں، میں تمہیں جانتا ہوں، تم ایک وحشی ہو جسے ایک نہتے مرد اور ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی۔ شامی نے غضبناک ہو کر لڑکی کو ایک طرف دھکیل دیا اور پھر پے در پے عاصم پر کئی وار کیے۔ عاصم اس کے وار تلوار پر روکتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا، لیکن جب اس نے جوابی حملہ کیا تو شامی کا جوش و خروش پریشانی اور اضطراب میں تبدیل ہونے لگا۔ تماشائی جو کچھ دیر پہلے دم بخود کھڑے تھے اب تحسین کے نعرے لگا رہے تھے۔ شامی کے غلام نے اپنے آقا کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر عقب سے عاصم پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن عباد نے بھاگ کر اس کی گردن پر مکہ مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ عباد نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور ایک پاؤں اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اطمینان سے یہاں لیٹے رہو۔ تھوڑی دیر بعد جب شامی ایک تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا، 6 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے سرائے میں داخل ہوئے اور کسی توقف کے بغیر گھوڑوں سے کود پڑے۔ فرمس بھاگ کر آگے بڑھا اور اس نے ایک باروب آدمی سے جو رومی فوج کا بڑا عہدے دار معلوم ہوتا تھا مخاطب ہو کر کہا، آپ ذرا دیر سے تشریف لائے ہیں، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے پہلے میری حفاظت کے لیے یہاں ایک فرشتہ پہنچ جائے گا، ورنہ میں آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ اگر یہ شریف عرب یہاں نہ پہنچتا تو اس وقت آپ یہاں میری لاش دیکھتے۔ رومی افسر جس کی نگاہیں صحن میں داخل ہوتے ہی عاصم اور اس کے حریف پر مرکوز ہو چکی تھیں، کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا، لیکن لڑائی کا رنگ دیکھ کر اس نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس نہ کی اور اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر اس کے ساتھی بھی تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عاصم نے پے در پے حملوں کے بعد شامی کو ہر طرف سے دھکیل کر اس ستون سے لگا دیا جہاں کچھ دیر پہلے فرمس انتہائی بے بسی اور مایوسی کی حالت میں کسی معجزے کا انتظار کر رہا تھا۔ عاصم نے اس کے جسم کی بجائے صرف اس کے لباس کو اپنا ہدف بنانے پر اکتفا کیا تھا، چنانچہ شامی کی بیش قیمت قبا کئی جگہ سے چاک ہو چکی تھی۔ تھکاوٹ اور شراب کے نشے سے چور ہونے کے باعث ہر آن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ عاصم نے اپنی تلوار کی نوک سے اس کا امامہ ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، شراب کا نشہ گیدڑوں کو شیر نہیں بنا سکتا، اگر تم چاہو تو تلوار پھینک کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ عاصم کی یہ الفاظ اس کے حریف کے لیے ایک تعزیانہ ثابت ہوئے اور وہ اپنی رہی سہی قوت بروئے کار لاتے ہوئے ایک زخمی درندے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا، لیکن یہ ایک اندھے جوش کا آخری مظاہرہ تھا۔ عاصم کو چند قدم پیچھے ہٹانے کے بعد شامی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ چند ثانیے ہوا میں اندھا دھند تلوار گھمانے کے بعد اوندھے منہ گر پڑا۔ رومی افسر جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے عاصم کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، تم نے ایک شریف آدمی کی مدد کی ہے اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں ذرا دیر سے پہنچا اور یہ پورا تماشا نہیں دیکھ سکا۔ تم نے ایک مست ہاتھی کو پچھاڑا ہے،
आसिम को कदरे परेशान देखकर फरमस ने रूमी अफसर की तर्जमानी कर दी और उसने सरियानी में जवाब दिया, ये सिर्फ शराब से मदहोश था और इसे पिछाड़ कर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। फरमस ने कहा, तुम इसे नहीं जानते, लेकिन मैं इसके मुतालिक सब कुछ सुन चुका हूँ। तैगजनी में इस इलाके के तमाम कबाइल इसका लोहा मानते हैं। आसिम ने जवाब दिया, तो फिर मुझे इस बात का अफसोस होना चाहिए कि आज ये होश में नहीं था। रूमी अफसर ने सरियानी जुबान में कहा, तुम बहादुर भी हो और शरीफ भी। अगर पसंद करो तो हमारी फौज में तुम्हें इज्जत की जगह मिल सकती है। शुक्रिया, लेकिन मैं अपने घर जा रहा हूँ और वहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं अरब से आया हूँ और मेरा घर यसरब में है। रूमी ने कहा, मेरा नाम पतियूस है। अगर तुम यरूशलेम से गुजरते हुए मेरे पास क़याम करो तो मुझे खुशी होगी। शुक्रिया, लेकिन मैं वहाँ नहीं ठहर सकूंगा। मैं बिला ताखीर अपने घर पहुँचना चाहता हूँ। रूमी ने कहा, फरमस मेरा दोस्त है और तुमने इसकी जान बचाई है। अब मुझे ये पूछना है कि मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। कब्रस के 2 मुसाफरों में से एक ने रूमी अफसर से मुखातिब होकर कहा, जनाब, इसने हम सब की जान बचाई है। हम कब्रस से आए हैं और ये बात हमारे वहमो गुमान में भी ना थी कि रूमी हुकूमत ने इस किस्म के वहशी इंसानों को इतनी आज़ादी दे रखी है। हमें ऐसा महसूस होता था कि एक दरिंदा अपने पिंजरे से बाहर निकल आया है। एक यहूदी ने फरियाद की, जनाब, इस वहशी ने एक मासूम लड़की पर हाथ उठाते हुए भी शर्म महसूस नहीं की। मुझे डर था कि ये शराब के नशे में हम सबको कत्ल कर डालेगा। तमाम मुसाफिर बारी बारी शामी के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे, लेकिन इबाद, जिसने शामी के गिरते ही उसकी तलवार छीन ली थी, अब लोगों को रूमी अफसर की तरफ मतवज्जे देखकर तलवार की नयाम और खंजर पर कब्जा कर चुका था। हबशी गुलाम खौफजदा होने के बावजूद ज्यादा देर अपने आका की बेबसी का तमाशा ना देख सका और जब इबाद ने शामी की कबा के अंदर हाथ डालकर सिक्कों से भरी हुई थैली भी निकाल ली तो उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इबाद एक ही झटके में अपना हाथ छुड़ा कर उठा और हबशी को धक्का देकर चंद कदम पीछे हटा दिया। इसके बाद हबशी को आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई, ताहम उसने शोर मचाकर हाजरीन को अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। ये कौन है? रूमी अफसर ने बरहम होकर पूछा। फरमस ने जवाब दिया, जनाब, ये इस वहशी का गुलाम है। हबशी ने इबाद की तरफ इशारा करते हुए रूमी अफसर से फरियाद की, जनाब, इसने मेरे आका की तलवार और खंजर छीन लिए हैं। इसने मेरे आका की थैली भी निकाल ली है और मेरी तलवार भी छीन ली है। जनाब, मेरे आका होश में आते ही मेरी खाल उधेड़ देंगे। उनकी तलवार बहुत कीमती है जनाब। रूमी ने जवाब दिया, तुम्हारे आका को यरूशलेम के कैद खाने में होश आएगा और हम इसे रिहा करने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लेंगे कि तुम उसके अताब से महफूज हो। अब अगर इसका घोड़ा यहाँ मौजूद है तो इसे उस पर ला दो और हमारे साथ चलो। हबशी खामोश हो गया, लेकिन जब इबाद तलवार उठाकर नयाम में करने लगा तो वो दोबारा चिल्ला उठा, जनाब, मेरे आका होश में आते ही अपनी तलवार के मुतालिक पूछेंगे। ये बहुत कीमती है और इसने मेरी तलवार भी कहीं छुपा दी है। इसने मेरे आका का खंजर और थैली भी कहीं गायब कर दी है। रूमी ने आगे बढ़कर इबाद के हाथ से तलवार ले ली। उसे नयाम से निकालकर इबाद से पूछा, तुम कौन हो? इबाद की बजाय आसिम ने जवाब दिया, जनाब, ये मेरा गुलाम है और हमारे मुल्क में गुलाम अपने आका के मगलूब करदा दुश्मन की तलवार पर कब्जा करना अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन ये शामी चूंकि आपकी रैयत है इसलिए इसके सामान के मुतालिक आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। रूमी ने मुस्कुराकर आसिम की तरफ देखा और तलवार नयाम में करके इबाद को वापस देते हुए कहा, यह तलवार बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं एक बहादुर आदमी को उसकी फतह के इनाम से महरूम नहीं कर सकता। आसिम ने इबाद से कहा, इबाद, हमें सिर्फ तलवारों की जरूरत थी, थैली वापस कर दो। इबाद को मुजब्जब देखकर फरमस ने फौरी मदाखलत की जरूरत महसूस की और रूमी अफसर से मुखातिब होकर कहा, जनाब, मेरे अस्तबल में इनके 2 खूबसूरत घोड़े भी बंधे हुए हैं, उनके मुतालिक आपका क्या हुक्म है? रूमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, घोड़ों का मालिक बेहोश है और रूमी हुकूमत इनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं ले सकती। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मेरी आमद से कबल इस वहशी को कत्ल क्यों नहीं कर दिया गया था, लेकिन आप मुतमईन रहें, आइंदा ये इस राय का रुख नहीं करेगा। शामी के गुलाम ने कहा, जनाब, आपने ये हुक्म दिया था कि मैं अपने आका को घोड़े पर लाद कर आपके साथ चलूं। रूमी ने जवाब दिया, तुम्हारे आका के सर पर ठंडा पानी डालने की जरूरत है। जब इसे होश आ जाएगा तो इसके लिए यरूशलेम के कैद खाने तक चलना मुश्किल नहीं होगा। एक यहूदी चिल्लाया, जनाब, वो अभी से होश में आ रहा है। तमाशाइयों की निगाहें अचानक शामी पर मरकूज हो गईं। उसने करवट बदली, फिर उठा और अपना सर दोनों हाथों में दबाकर बैठ गया। फरमस का एक नौकर पानी का मटका उठा लाया और उसके सर पर उंडेल दिया। शामी ने कोई मुजाहिमत ना की। अब फरमस के दूसरे नौकर भी बारी बारी पानी के मटके उसके सर पर उंडेल रहे थे और तमाशाई कह के लगा रहे थे। फरमस ने रूमी अफसर से कहा, जनाब, आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए अपनी बेहतरीन शराब मंगवाता हूँ। रूमी अफसर एक मेज के करीब बैठ गया। फरमस ने आसिम की तरफ मतवज्जे होकर कहा,
آپ بھی تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا بھجواتا ہوں۔ عاصم نے رومی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، یہ 2 تلواریں میرے لیے بہت بڑا انعام ہے، لیکن میں نے دوسری تلوار نہیں دیکھی، وہ میرے غلام نے کہیں چھپا دی ہے۔ میں نے ایک عرب کو پہلی بار لڑتے دیکھا ہے، تمہاری فوج یقیناً بہت اچھی ہوگی۔ جناب، عرب میں فوج نہیں ہوتی۔ عرب میں فوج نہیں ہوتی تو وہاں حکومت کیسے چلتی ہے؟ وہاں حکومت بھی نہیں ہوتی، وہاں فوج بھی نہیں ہوتی، حکومت بھی نہیں ہوتی، پھر سلطنت کا کاروبار کیسے چلتا ہے؟ جناب، عرب کسی سلطنت کا نام نہیں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا؟ نہیں، رومی نے سراپا حیرت بن کر سوال کیا۔ تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں صرف قبائل یا خاندان ہیں۔ سلطنت، حکومت اور فوج کے بغیر قبائل یا خاندان کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ان کے درمیان امن کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ جناب، امن کا لفظ ہمارے کانوں کے لیے اجنبی ہے۔ قدرت نے ہمیں صرف مرنے اور مارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عرب سے باہر میں نے ایک سلطنت کو دوسری سلطنت سے لڑتے دیکھا ہے، لیکن وہاں صرف قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں۔ عجم کے بادشاہوں کی جنگیں ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست کے بعد ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری جنگیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ قبیلوں کی جنگ تو صرف ایک مضبوط حکومت ہی ختم کر سکتی ہے، لیکن ہم کسی ایسی حکومت کا تصور نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹ مار اور قتل و غارت کی آزادی سے محروم کر دے۔ لیکن تم مجھے ایک قاتل یا لٹیرے نظر نہیں آتے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر میرے خاندان کے کسی آدمی کا قاتل یہاں ہوتا تو آپ کو میری صورت بہت مختلف نظر آتی۔ ایک عمر رسیدہ یہودی جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد سوال کیا، جناب، محاذ جنگ سے کوئی تازہ خبر آئی ہے؟ پتیوس نے قہر آلود نگاہوں سے یہودی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کیسی خبر سننا چاہتے ہو؟ یہودی نے بدحواس ہو کر جواب دیا، جناب، ہم صرف آپ کی فتح کی خوشخبری سننا چاہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آرمینیا کی سرزمین ایرانی افواج کا قبرستان ثابت ہوگی۔ پتیوس نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن محاذ جنگ کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایرانی لشکر جس علاقے میں داخل ہوتا ہے وہاں کے یہودی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے مستقبل کے لیے کوئی پریشانی نہیں، ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، لیکن تم لوگوں کو روم اور ایران کی جنگ سے دلچسپی لینے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ بیرونی حملہ آوروں سے نبٹنے کے بعد جب ہم اپنے داخلی دشمنوں کی طرف توجہ کریں گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جناب، اگر آرمینیا کے یہودی گمراہ ہو چکے ہیں تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، لیکن آپ جیسے نیک دل حاکم کو ہماری وفاداری پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ شام کے تمام یہودیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہودی دوبارہ ادب سے سلام کرنے کے بعد الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عاصم کھانا کھانے اور رومی افسر پتیوس شراب پینے میں مشغول تھا اور فرمس ان کے قریب بیٹھا تھا۔ پتیوس نے شراب کا ایک جام پینے کے بعد میز سے سراہی اٹھائی اور دوسرا جام بھرتے ہوئے عاصم سے مخاطب ہوا، یہ شراب بہت اچھی ہے، اگر تم چند گھونٹ پی لیتے تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ عاصم نے جواب دیا، گھر سے نکلتے وقت میں نے اپنے والد اور بھائیوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کے قاتلوں سے انتقام لیے بغیر شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور میں اپنے عہد پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ اپنا فرض ادا کرنے کے بعد میں اچھی اور بری شراب میں تمیز نہیں کروں گا۔ عاصم اور فرمس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد پتیوس نے ان سے اجازت لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ 3 سپاہی جنہیں اس نے شامی رئیس کو یروشلم پہنچانے کا حکم دیا تھا سرائے میں رک گئے اور باقی 2 اس کے ساتھ چل دیے۔ یہ 3 سپاہی پتیوس کے باہر نکلتے ہی شراب پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سراہی خالی کر دی۔ فرمس نے ایک اور سراہی منگوا کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے ساتھیوں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی اپنے قیدی کو لے کر چل دیے، لیکن عاصم کو گھوڑے کی نال بندی کے انتظار میں رکنا پڑا۔ پھر جب اس نے فرمس سے رخصت چاہی تو اس نے کہا، دیکھیے، اتنی جلدی نہ کیجیے، اب شام ہونے والی ہے، آپ رات یہیں قیام کریں، میں الصبح آپ کو روانہ کر دوں گا۔ اگر آپ میری خاطر یہاں نہیں ٹھہر سکتے تو کم از کم میری بیوی اور بچی کو تو شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔ عاصم فرمس کی مخلصانہ دعوت رد نہ کر سکا۔ غروب آفتاب کے وقت یروشلم سے غزہ کی طرف جانے والے مسافروں کا ایک قافلہ آ پہنچا اور فرمس عاصم کو سرائے کی بلائی منزل کے ایک کمرے میں ٹھہرا کر ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ یہ کشادہ کمرہ جو صرف حکام اور رؤسا کے لیے مخصوص تھا، عجم کے ان تکلفات سے آراستہ تھا جن سے ایک عرب کی نگاہیں ناآشنا تھیں۔ عاصم کچھ دیر خوبصورت قالین پر ٹہلنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عباد ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا، اگر آپ اجازت دیں تو وہ 2 گھوڑے ابھی فروخت ہو سکتے ہیں۔ ایک تاجر ان کے بدلے 2 تلواریں اور ریشم کی چند چادریں دینے کو تیار ہے۔ میں ان گھوڑوں کو ساتھ لے جانا خطرناک سمجھتا ہوں۔ اگر یروشلم میں اس شامی کے قبیلے کے کسی آدمی نے انہیں پہچان لیا تو ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ سرائے کے مالک کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر یہ گھوڑے یہیں بک جائیں تو بہتر ہوگا۔ عاصم نے کہا، آج قدرت ہمارے حال پر بہت مہربان ہے، میں بھی ان گھوڑوں کے متعلق سوچ رہا تھا، تم جاؤ اور انہیں بلا تاخیر فروخت کر دو، لیکن میں تمہاری ایک بات سے بہت خفا ہوں،
تمہیں معلوم ہے کہ اگر وہ رومی افسر سرائے کے مالک کا دوست نہ ہوتا آج تم چوری کے جرم میں پکڑے جاتے۔ ایک خطرناک آدمی کی تلوار چھین لینے کو تو شاید رومی اتنا برا نہ سمجھتے، لیکن تمہیں اس کی جیب خالی کرتے ہوئے بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ عباد نے جواب دیا، جناب میں بے وقوف نہیں ہوں، میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ رومی افسر کو اس احمق سے ذرا بھی ہمدردی نہیں۔ جب آپ اس کی قیمتی کباب پر تلوار کی مشق کر رہے تھے تو وہ کہہ کے لگا رہا تھا، پھر میں یہ بھی جانتا تھا کہ سرائے کے اندر جتنے آدمی جمع ہیں وہ سب ہمارے طرفدار ہیں، اور اگر رومی افسر میری حرکت پر بگڑ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ مجھے مال غنیمت واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن میرے سارے اندازے درست ثابت ہوئے اور مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے شاباش نہیں دی۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس تھیلی کے اندر کیا ہے۔ اچھا اب بتاؤ۔ جناب تھیلی سے 30 سونے کے سکے اور 52 چاندی کے سکے برآمد ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ ایک اور چیز بھی آ گئی تھی جس کا اب تک کسی کو علم نہیں۔ وہ کیا؟ وہ ایک انگوٹھی ہے جسے اتارنے میں میں نے اس قدر ہوشیاری سے کام لیا تھا کہ اس کے غلام کو بھی پتہ نہیں چلا۔ عاصم نے کہا، اچھا اب تم جاؤ اور فوراً گھوڑے فروخت کر دو۔ آپ نہیں آئیں گے؟ نہیں، مجھے یہ اطمینان ہے کہ اس کام میں تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو۔ اور سنو، تھیلی اور انگوٹھی تمہاری ہے، میرا اس میں سے کوئی حصہ نہیں، اب جاؤ۔ عباد مسکراتا ہوا وہاں سے چل دیا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اچانک رک گیا اور مڑ کر بولا، یہ کمرہ تو اس سرائے کی بجائے کسی محل کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے ایسا قالین تو… عاصم نے غضبناک ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، عباد اگر اب تم نے اس کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ عباد کمرے سے باہر نکل گیا اور عاصم کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ایک ساتھ بعد فرمس کمرے میں داخل ہوا تو عاصم گہری نیند سو رہا تھا۔ فرمس نے اس کا بازو ہلا کر جگایا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فرمس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو جلدی کھانا نہیں کھلا سکا۔ بات دراصل یہ تھی کہ آپ کا کھانا تیار کرنے میں دیر لگ گئی۔ میری بیوی اور بیٹی کو اس کا ملال تھا کہ آپ الصبح جا رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کو اپنی پسند کے تمام کھانے کھلانا چاہتی تھی۔ چلیے وہ گھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ عاصم نے پوچھا، وہ گھوڑے فروخت ہو گئے ہیں؟ ہاں، ان کا معاوضہ تو بہت کم ملا ہے، لیکن آپ کی ایک الجھن دور ہو گئی ہے۔ آپ کا غلام بہت ہوشیار ہے، وہ بہت تھکا ہوا تھا اس لیے میں نے اسے کھانا کھلا دیا ہے۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آئندہ آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔